2012 جب کافی سارے پاکستانی ایک ایسے ملک کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر نہ تو نوکری ہیں اور نہ ہی مستقبل، اسی وقت 2011-12 میں کافی سارے پاکستانی انگلینڈ کو چھوڑتے ہیں، یونان کو چھوڑتے ہیں۔ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کے وہاں پر ڈاکومنٹس نہیں بن رہے ہوتے۔ یونان میں تو ایسے ایسے بندے ہوتے ہیں جو تقریباً 10-10 سال سے پاکستان ہی نہیں گئے ہوتے، اور ان کی شادی بھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے بچے تنگ ہوئے جناب۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو آئے ہوتے ہیں، ان کی ایکسٹینشنز نہیں ہو رہی ہوتی، فیس ان سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی تھی، تو ان کے پاس بھی اس ملک کا ہی ایک رستہ نکلتا ہے اور وہ اس ملک کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اور اچھا جی، لوگ یہاں آ جاتے ہیں اور آ کے کیا کرتے ہیں؟ سارے جو لوگ آتے ہیں، جتنے بھی انگلینڈ سے، یونان سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، وہ یہاں پر آ کے کرتے ہیں اسائلم۔ اسائلم جب کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان کو انتظار، اس وقت حالات جناب سب کے برے ہوتے ہیں، جس طرح وہ یہاں پہ کافی سارے سینٹرز ہوتے ہیں جن کے پاس وہ جاتے ہیں۔ کچھ تو 4-4 5-5 مہینے باہر سوتے ہیں، سردی کے اندر سوتے ہیں، فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں، سڑکوں پر سوتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ ٹینٹ لگا کر باہر سوتے ہیں، یعنی کہ ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں جناب۔ یہ سب مشکلات کو سہنے کے بعد جناب ان کا جو پروسیجر شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو سال سال بھی لگ جاتے ہیں، 2-2 سال بھی لگ جاتے ہیں، 3-3 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کو آخر کار سب لوگوں کو آہستہ آہستہ ڈاکومنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب کو ایک امید نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اس ملک کو میرے پاکستان بھائیوں نے 2011-12 کے اندر یہ کہہ کر چھوڑا تھا کہ جہاں پر ملازمتیں نہیں ہیں، فیوچر نہیں ہے، اس ملک کے اندر آج 12 سال کے بعد جن لوگوں نے اس ملک کے اندر انٹری کی تھی 2011-12 کے اندر، آج وہ کن حالات میں ہیں؟ جو لوگ اپنی بیوی بچوں کو ملنے کے لیے 10-10 سال تک یونان سے پاکستان نہیں گئے تھے، جن کو اتنا عرصہ ہو گیا تھا اپنے ماں باپ کی شکلیں دیکھی ہوئی، وہ اسٹوڈنٹ جو فیسوں کے لیے تڑپا کرتے تھے کہ کہاں سے پیسے لائیں گے اتنے انگلینڈ کے اندر، ان اخراجات کو کس طرح پورا کریں گے، کیونکہ انگلینڈ کے اندر آپ اگر اسٹوڈنٹ تو آپ کو 20 گھنٹے سے زیادہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ وہ میں ان کو کس طرح یوز کیا جاتا تھا، 20-20 گھنٹے، 15-15 گھنٹے اور 13-13 گھنٹے کام کروانے کے بعد ان کو 15 پاؤنڈ اور 20 پاؤنڈ دیے جاتے تھے۔ آج ان لوگوں کو یہاں پر ڈاکومنٹس ملے، آج وہ اپنے ماں باپ سے ملنے گئے۔ میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں حضرات، اس ملک کا نام ہے اٹلی، جس نے اتنے سارے لوگوں کے خواب پورے کیے، اتنے سارے غیر قانونی لوگوں کے خواب پورے کیے جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی پاکستان واپس جائیں۔ وہ لوگ جن کی جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا، آج وہ ریسٹورنٹس کے مالک ہیں۔ وہ لوگ جن کے پیروں میں چپلیں نہیں تھیں، آج ان کی دکانیں ہیں۔ آج لوگ کستورے یعنی کہ پولیس اسٹیشن، امیگریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی اس ٹائم ابھر رہی ہے۔ اس زمین نے پاکستانی لوگوں کو بہت کچھ دیا، اور اس زمین کا موسم بھی ہمارے پاکستان کی طرح ہی ہے، یہاں گرمی بھی ہے، یا سردی بھی ہے، یا خزاں بھی ہے، یا بہار بھی ہے۔ ایک چیز کی یہاں ابھی بھی کمی ہے جو انگلینڈ میں تھی، یہاں کے لوگ تھوڑے سے ریسس ہیں۔ آپ لوگوں سے اس طرح بیہیو نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے، لیکن جب آپ لوگوں کو وہ جان جاتے ہیں، آپ لوگ ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ اس طرح بن جاتے ہیں جس طرح آپ کے فیملی ممبرز ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سرکل سے باہر نکل کے جاتے ہیں تو آپ کو ریسزم کا ساتھ، جتنا انگلینڈ میں ہوتا تھا، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو تھینک یو پلیز ضرور ملنے کو ملتا تھا، یہاں پہ اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہاں پہ کافی ریسزم ہے، آپ لوگ کہیں بھی جاتے ہیں وہ آپ لوگوں کو تھوڑی نچلی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ جب بہت کچھ دے دیا ہے تو تھوڑا سا اس ملک کا بھی حق بنتا ہے۔ آہستہ آہستہ وقت بدل رہا ہے، اور پاکستانی کمیونٹی کا نام اس ٹائم ٹاپ پہ ہے۔ اٹالین لوگ خود مانتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستانیوں سے زیادہ محنتی کوئی نہیں ہے، چاہے وہ ذمہ داری کا کام ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، پاکستانی جابس ہوں، پاکستانی اس ٹائم ٹاپ پہ۔ میں اپنی بات کروں تو جناب 2012 کے اندر، 2012 کے اینڈ کے اندر ہم نے اس ملک کے اندر انٹری کی تھی، اور آج الحمدللہ میں اٹالین نیشنل ہوں۔ اس ملک کا شکریہ کہ اس نے مجھے اپنایا، اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا جو میں انگلینڈ کے اندر حاصل نہیں کر سکا تھا، یہاں کر میں نے وہ حاصل کیا۔ اس ملک کا میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، یہاں پہ میرے کافی سارے اٹالین دوست بنے، اٹالین اس طرح کے فیملی بنی۔ سو اگین آئی لو ٹو سے تھینکس ٹو اٹالین پیپل۔ ایسے بھی لوگ کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کو بتایا جائے کہ جس طرح 2011-12 کے اندر ہم سب لوگ آئے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج میرے سے بھی زیادہ، میں تو ابھی اتنی اچیومنٹ نہیں کر سکا، لیکن بہت سارے لوگوں نے بہت اچیومنٹ کیے ہیں۔ کسی کے تو 6 کبابز ہیں، کسی کی 6 دکانیں ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے۔ جو خواب تھے پورے ہوئے، فیملی سے ملنا چاہتے تھے، فیملی سے ملوایا اس ملک نے۔ باقی اس ملک کا کافی شکریہ، اور یہاں پر اس ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔